اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قدم پر گناہ معاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے گھر میں وضو کیا پھر اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چل کر گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرضوں میں سے کسی فرائض یعنی نماز کی ادائیگی کر سکے، تو اس کے دو قدموں میں سے ایک قدم سے گناہ اتریں گے اور دوسرے سے درجات بلند ہوں گے۔ یعنی ایک قدم اٹھائیں گے آپ کے گناہ معاف ہوں گے، دوسرا قدم اٹھائیں گے آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عذاب جہنم سے حفاظت کی دعا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم بھی کہتی ہے، یا اللہ اسے جہنم سے محفوظ رکھ۔ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ اسلام آباد میں اپنی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں قسطوں پر تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی سب سے بہترین دعا جس سے بہتر کوئی نہ مانگ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تک کسی شخص نے اس سے بہتر دعا نہیں مانگی۔ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ غم، رنج، عجز، سستی، بخل اور بزدلی اور شدت قرض اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کی 10 برکات۔ سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی سورہ یاسین پڑھو، اس میں 10 برکات ہیں۔ نمبر 1، بھوکا پڑے تو سیر ہو جائے گا، یعنی اگر کوئی بھوکا ہے وہ پڑھے تو اسے کھانا مل جائے گا۔ پیاسا پڑے تو سیراب کر دیا جائے گا، اگر کوئی پیاسا ہے وہ پڑے تو اسے پانی مل جائے گا، سیراب ہو جائے گا۔ وہ ننگا پڑے یعنی بے لباس پڑے تو اللہ اسے لباس عطا کرے گا۔ کنوارا پڑے تو شادی ہو جائے گی۔ کوئی کنوارا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری شادی ہو تو روز صبح شام سورہ یاسین پڑھے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ خوف زدہ پڑے تو امن پائے گا۔ اگر آپ کو دشمن کا خوف ہے، کسی چیز کا خوف اور ڈر آپ کے دل میں ہے تو سورہ یاسین پڑھا کریں، خوف ختم ہو جائے گا، آپ کو امن ملے گا۔ قیدی پڑے تو رہائی پائے گا۔ اگر آپ کسی کیس میں قید ہو گئے ہیں یا بے گناہ ہوئے ہیں تو آپ سورہ یاسین ڈیلی پڑھا کریں، ہر روز 5 وقت کی نماز کے ساتھ پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، آپ کو رہائی مل جائے گی۔ مسافر پڑھے تو سفر میں اس کی مدد کی جائے گی، یعنی اگر کوئی مسافر سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کا سفر اچھا گزرے گا، آسانی سے گزرے گا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا اس سفر پر۔ جس کا سامان گم گیا ہو وہ پڑھے تو سامان مل جائے گا، یعنی آپ کی کوئی چیز گم گئی ہو، آپ کا کوئی سامان گم گیا ہو تو آپ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، آپ کو اپنا سامان مل جائے گا۔ اسی طرح مریض پڑھے تو شفا یاب ہوگا۔ اگر کوئی مریض ہے، کسی قسم کی بھی بیماری ہے، آپ کو بڑی سے بڑی بیماری ہے، آپ ڈیلی سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں اور کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، یعنی جس ٹائم جس وقت بھی بیٹھے ہوں بس سورہ یاسین پڑھتے رہا کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا۔ میت کے پاس پڑھی جائے تو اسے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، یعنی اگر کوئی فوت ہو گیا ہو آپ کے گھر میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، تو آپ ان کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ ان پر کرم کرے گا انشاءاللہ۔ کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے۔ اس کے ساتھ
میں اپنے تمام چاہنے والوں سے گزارش کروں گا کہ صبح و شام ضرور قرآن پاک پڑھا کریں، ضرور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیا کریں، اللہ سے مغفرت مانگا کریں، اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ میں اپنے تمام چاہنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد میں اپنا پلاٹ لینا چاہتے ہیں 6 مرلہ، 12 مرلہ، 18 مرلہ یا 5 مرلہ کمرشل کا، تو یہ بہترین آپشن ہے آپ کے پاس۔ بلیو ورڈ سٹی کا ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے راولپنڈی اسلام آباد کے قریب۔ میں اپنے تمام چاہنے والوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر مجھ سے رابطہ کریں، آپ میرے آفس کا وزٹ کریں، آپ سائٹ کا وزٹ کریں، اس کے بعد آپ اس میں انویسٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے ضرور فائدہ دے گا۔ ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات رات اور دن کے شروع میں پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ابلیس اور اس کے لشکر سے محفوظ رکھے گا۔ دعا ہے بسم اللہ ذی الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان۔ پھر پڑھ لیں بسم اللہ ذی الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان۔ اللہ کے نام سے جو بڑی شان والا، بڑی دلیل اور مضبوط بادشاہت والا ہے، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، میں شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بلیو ورڈ سٹی راولپنڈی اسلام آباد میں ایک نیا شہر آباد ہو رہا ہے۔ آپ یوں سمجھیں ایک بڑی سوسائٹی ہے، بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس میں اگر آپ اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، واٹر فرنٹ بلاک اس کا خوبصورت بلاک جس میں جھیل وغیرہ بنا رہے ہیں، یہ اس میں 6 مرلے، 12 مرلے اور 18 مرلے کے پلاٹ موجود ہیں، اور 5 مرلے کمرشل بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں انشاءاللہ آپ کو زندگی کی تمام سہولیات ملیں گی۔ اس میں اگر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں 4 سال کی قسطوں میں آپ اپنا پلاٹ بنا سکتے ہیں۔ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ مزید ڈیٹیل آپ کو دے دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ تقدیر میں بحث و تکرار کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف نکلے، اس وقت ہم سب تقدیر کے مسئلے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا، یا میں اسی واسطے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ بے شک تم سے پہلے امتیں ہلاک ہو گئی جب انہوں نے اس مسئلہ تقدیر میں بحث و مباحثہ کیا۔ میں تمہیں قسم دلاتا ہوں کہ اس مسئلے میں بحث و مباحثہ نہ کرو، یعنی تقدیر کے مسئلے میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں اپنے اس بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ حدیث مبارک مجھ تک پہنچائی، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ان تک ضرور پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت برسائے جنہوں نے اتنی پیاری حدیث مبارک مجھ تک پہنچائی اور میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ میں اپنے تمام چاہنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔